حکام کبھی اچھے بھی ہوتے ہیں اور کبھی برے بھی ہوتے ہیں، ان کے کچھ فیصلے صحیح بھی ہوتے ہیں، کچھ غلط بھی ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے غلط ہوتے ہیں، کچھ بہت زیادہ غلط ہوتے ہیں۔ کبھی وہ دینی معاملات میں ہوتے ہیں، کبھی لوگوں کے حقوق سے متعلق ہوتے ہیں۔ تو ایسے حکام کے تعلق سے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کے خلاف بغاوت کر کے ان کو ہٹا کے دوسرے اچھے کو لائیں؟ سب سے اچھا آپشن تو یہی دکھائی دیتا ہے۔ بظاہر ایک آدمی اپنی عقل سے اگر فیصلہ کرے بھائی کوئی غلط ہے ہٹاؤ، اس کو دوسرے کو لاؤ، یہ بہت آسان حل دکھائی دیتا ہے گفتگو کی حد تک، لیکن نتائج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ حل بہت ہی بھیانک ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کی جان و مال، عزتیں اور دین اور علماء اور عوام سب کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں اور حالات پہلے سے زیادہ بدتر ہوتے ہیں۔ تجربہ اپنی جگہ ہے، لیکن دلیل اس بارے میں کیا ہے؟ دلیل کی روشنی میں دیکھا جائے تو ہم آج کی گفتگو میں وہ دلیلیں دیکھیں گے جو اس باب میں ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ملتی ہیں، اور اس کے بعد اہل علم کی بھی باتیں اس میں ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس بارے میں دلیل کیا دی جاتی ہے۔ اس بارے میں ایک دلیل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ، احمد، طبرانی اور بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، اور امام نسائی نے بھی اس کو روایت کیا، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 1100۔ حدیث صحیح ہے۔ کیا مطلب ہے حدیث کا؟ حدیث کے الفاظ ہیں سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ ایک ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہی جائے۔ حق بات بولنا چاہیے، غلط تو غلط، صحیح تو صحیح، اور یہ کیا ہے؟ افضل جہاد ہے۔ بعض روایتوں میں کلمۃ حق کی جگہ کلمۃ عدل بھی آیا، انصاف کی بات کہنا۔ اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو آپ اس کے سامنے بتاؤ آپ ظلم کر رہے ہو، انصاف یہ ہے، تو حق بات تو بولنا چاہیے۔ غلطی کو غلطی نہیں بولیں گے تو اصلاح کیسے ہوگی؟ تو اس حدیث کی بنیاد پر بہت سارے لوگوں کا یہ سوچنا ہوتا ہے کہ ہم کو حاکم کے خلاف بولنا چاہیے کیونکہ یہ جہاد ہے۔ اگر نہیں بولیں گے تو یہ بزدلی ہے، بلکہ اگر نہیں بولیں گے تو اللہ کے ہاں ہم مجرم ہوں گے کیونکہ ہم نے حق بات کو چھپایا۔ لیکن یہ لوگ حدیث کے ایک ٹکڑے پہ تو دھیان دیتے ہیں، دوسرے پر نہیں دیتے ہیں۔ بلا شبہ حدیث میں ہے کہ حق بات بولنا ظالم بادشاہ کے مقابلے میں یہ بڑا جہاد ہے، افضل جہاد ہے، لیکن حدیث کا ایک لفظ ہے جو بتاتا ہے عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے سامنے۔ کہاں؟ چوراہے پر نہیں، ٹویٹر پہ نہیں، فیس بک پہ نہیں، اس کے سامنے، کیونکہ مقصود اس کی اصلاح ہے، اس کی بے عزتی نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنے لیے کون سا آپ بادشاہ ہیں، آپ کے پاس پولیٹیکل پاور ہے، آپ کے حکم پر فوج لوگوں کی جان و مال کا نقصان کر سکتی ہے؟ نہیں۔ لیکن آپ بھی اس کو پسند نہیں کریں گے کہ کوئی آپ کی اصلاح اس طرح سے کرے۔ کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا؟ وہ سدھرے گا؟ نہیں، وہ آپ کے گھر پہ پہنچ کے آپ کی دھلائی کر دے گا۔ چھوٹے ظلم سے زیادہ بڑا ظلم ہوگا۔ لہٰذا علماء نے اس چیز سے منع کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ حاکم کے خلاف خروج کیا جائے، بغاوت کر دی جائے، جنگ چھیڑ دی جائے اس کے خلاف، اس کے بالمقابل ایک جتھا بنا کر اس کے خلاف سازش کی جائے۔ ان تمام چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور سلف نے بھی اس سے منع کیا ہے۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں وَالنَّصِيحَةُ تَكُونُ سِرًّا، نصیحت سرًّا ہوتی ہے، چپ کے خاموشی سے، تنہائی میں ہوتی ہے۔ بین الناصح و بین ولی الامر، نصیحت کرنے والے اور لوگوں کا ولی الامر جو حاکم ان کا ہوتا ہے، یہ چیز ان دونوں کے بیچ میں ہونا چاہیے، علانیہ نہیں۔ اما بالمشافہہ، چاہے وہ پرسنلی ملاقات کر کے ہو، و اما بالکتابۃ لہ، یا اس کو خط لکھ کے ہو، و اما
अन यत्तसिला बिही व युबय्यिनु लहु हादिहिल उमूर, या उसको फ़ोन करके हो करो, डायरेक्टली मुलाकात करो, सबसे अच्छा तरीका, या ख़त लिखो या ईमेल मसलन, या किसी तरह से उस तक पहुँचाओ अपनी बात को, या उसको किसी फ़ोन के ज़रिए से बात करो। व यकूनु ज़ालिका बिर्रिफ़्क़, और ये जो नसीहत होती है नरमी से होती है। व यकूनु ज़ालिका बिल अदबिल मतलूब, और ये नसीहत वो अदब जो इस्लामी अदब है, जो अदब मतलूब है नसीहत में, उस अदब की रियायत करते हुए होती है, अदब के साथ, ताज़ीम के साथ, एहतराम के साथ होती है। अम्मा ज़म लिवलातिल अम्री लिवलातिल उमूरी अलल मनाबिर, लेकिन इसके बरअक्स मुसलमानों के हाकिमों के ख़िलाफ़ मिंबर पर खुल्लम खुल्ला उनकी मजम्मत करना, उनके ख़िलाफ़ बोलना, वफ़िल मुहादरातिल आम्मा, और उमूमी इज्तिमाआत में लोगों के उनके ख़िलाफ़ बोलना, फ़हादिही लैसत नसीहा हादा तशहीर, कहते हैं कि ये नसीहत नहीं है, ये खैर खाही नहीं है, बल्कि ये तशहीर है, उनके उयूब को लोगों में आम करना है। वहादा ज़रउन लिलफितनती वल अदावती बैनल हुक्काम व शुऊबिहिम, और ये हुक्काम और अवाम के दरमियान में फितने और दुश्मनी को जन्म देता है। इसको यानी गोया कि इसको फैलाना है, इसको बोना है, ये फितने का बीज बोता है, दुश्मनी का बीज बोता है हाकिम और अवाम के दरमियान। वहादा यतरत्तबु अलैहि अदरारुन कबीरा, और इसके नतीजे में बहुत सारे नुकसानात जन्म लेते हैं। यानी मालूम हुआ कि अगर ऐसा किया जाए तो इसके नतीजे में बहुत सारे नुकसानात, हाकिम, उम्मत, मुसलमान, पूरी इस्लामी रियासत, सबको नुकसानात होते हैं। तो ये तरीक़ा क्या है, आप मुलाकात करके हाकिम जो भी आपका है उससे उसकी नसीहत करो, उसको समझाओ, चाहे वो किसी भी दर्जे में हो, छोटा, उससे बड़ा, जो भी ज़िम्मेदार है किसी भी एतबार से, उसको नसीहत की जाए मुलाकात करके। ये नहीं कि अलानिया तौर पर उसके बारे में इश्तिहारात और इसके ज़रिए से बोला जाए, इससे फ़ायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है। क्योंकि आदमी क्या बोलता है, अब हाकिम तक मेरे को एंट्री मिलेगी क्या, मैं नहीं जा सकता उस तक, तो मैं क्या करूँगा, मैं ट्विटर पे बोलूँगा, वो तेरा ट्विटर देखने बैठा है, पुलिस देखेगी, वो नहीं देखेगा, तो उसकी इस्लाह तो हुई नहीं, तेरी हो गई इस्लाह, उसकी तो नहीं हुई। तो हाकिम की इस्लाह कैसे होती, उन लोगों तक बात पहुँचाई जाए जो हाकिम तक पहुँच सकते हैं। कितनी अक्लमंदी और कॉमन सेंस है ये, इसमें बहुत ज़्यादा आदमी को अकल की ज़रूरत भी नहीं है। तो उन लोगों तक, उन उलमा तक बात पहुँचाई जाए जो हाकिम को सही चीज़ की तरफ रहनुमाई कर सकते हैं। इस ताल्लुक़ से सलफ़ से हमको क्या मिलता है, सहाबा से। उसामा इब्न ज़ैद रदियल्लाहु तआला कहते हैं, क़ील लहू, उनसे किसी ने कहा, अला तदखुलु अला उस्मान फतुकल्लिमहु, आप हज़रत उस्मान के पास जाते नहीं और उनसे बात करते नहीं, कुछ मसाइल का तज़किरा करके, कुछ जो है चीज़ें जो हो रही थी माशरे में उसका ज़िक्र करके लोगों ने कहा कि आप हज़रत उस्मान जो मुसलमानों के खलीफा हैं, आप उनके पास जाकर उनको बताते नहीं ये बातें, उनसे बात नहीं करते इनके सिलसिले में। उन्होंने क्या जवाब दिया, फ़क़ाल अतरौना अन्नी ला उकल्लिमुहु इल्ला उस्मिउकुम, तुम्हारा क्या कहना है कि मैं जो भी उनसे बात करता हूँ तुमको सुना के करूँ, यानी खुलेआम करूँ, और वो जो बात हुई वो तुमको भी बयान करूँ। वल्लाहि लक़द कल्लमतुहु फ़ीमा बैनी व बैनहु, अल्लाह की कसम मैंने उनसे बात की, लेकिन वो बात मेरे और उनके दरमियान है कि मैंने क्या बात की, वो मेरे और उनके दरमियान है। मादूना अन अफ्ततिहा अमरन ला उहिब्बु अन अकूना अव्वल मन फतहु, मैं ऐसा दरवाज़ा नहीं खोलना चाहता शर का जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मैं पहला बनूं जो उसका दरवाज़ा खोल रहा है। इमाम अल बुखारी और मुस्लिम दोनों ने इसको रिवायत किया है। सही बुखारी में हदीस नंबर 3267 पर और सही मुस्लिम में 2979 पर ये रिवायत मौजूद है। बहुत से लोग क्या कहते हैं, कल को अल्लाह ताला हमसे पूछेगा फ़लाँ के बारे में हमने कुछ किया नहीं। इसकी दलील क्या है, कोई दलील है इस बारे में? वो उन लोगों से पूछा जाएगा जो हाकिम हैं,
کہ انہوں نے فلاں ملک میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، انہوں نے اپنی طاقت کو استعمال کر کے قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ ان سے اللہ پوچھے گا، تجھ سے نہیں۔ تو اس کی فکر تو کر رہا ہے، لیکن تیرے پڑوس میں کسی پر تیرا بھائی مسلمان ظلم کر رہا ہے تو اس بارے میں کچھ نہیں کر رہا ہے، اس کا ہاتھ نہیں روکتا ہے، اس وجہ سے کہ تعلقات خراب ہو جائیں۔ پڑوس میں تیرا دوست ہی اپنے ماں باپ پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہے، تو اس کو آواز بھی آتی ہے اس کے رونے چلانے کی، جھگڑوں کی، لیکن تو اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہتا ہے، کبھی اس ظلم کو روکتا نہیں ہے جو تیرے پڑوس میں ہے، تیری اس کی دیوار ایک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے معاملات میں میں کیوں دخل دوں؟ اچھا، تو ان کے معاملات میں دخل نہیں دے رہے جو تیرے پڑوسی ہیں، اور پڑوس کے ملکوں والے معاملات میں دخل دینا چاہتا ہے جہاں تیری پہنچ بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ستکون امرا، تمہارے اوپر کچھ امیر حاکم ہوں گے، فتعرفون وتنکرون، کچھ چیزیں ان کی تمہیں معروف نظر آئیں گی اور کچھ چیزیں ہوں گی جو منکر ہوں گی، ان میں اچھائیاں بھی ہوں گی، برائیاں بھی ہوں گی، ان کے اوصاف کے اعتبار سے، ان کے اقوال میں، ان کے افعال میں، انفرادی اجتماعی۔ فمن عرف برئ ومن انکر سلم ولکن من رضی وتابع۔ آپ نے کہا جس نے اس برائی کو برائی مانا وہ بری ہو گیا، جس آدمی نے اپنے دل میں اس برائی کو برائی تسلیم کیا وہ بری ہو گیا، اور ومن انکر سلم، اور جس نے اس برائی پر انکار کیا، لوگوں کو بھی اس سے منع کیا، وہ سلامت رہا، اللہ کے ہاں پکڑ اس کی نہیں ہوگی۔ وَلَٰكِن مَّن رَضِيَ وَتَابَعَ، ہاں لیکن وہ انسان جو اس برائی پر قلبی سطح پر راضی رہا اور عملی سطح پر اس کے تابع ہو گیا۔ رضیہ، دل میں اس برائی کو برائی نہیں مانا، اس کو اچھا سمجھا، اس پہ راضی ہو گیا، اور عملاً بھی اس برائی پر چلنے لگ گیا، اس کے تابع ہو گیا، ایسا آدمی کیا ہے؟ ہلاک ہوگا۔ صحابہ نے جب یہ سنا تو ایک سوال کیا، صحابہ نے کہا قالوا افلا نقاتلہم، کہا اللہ کے رسول کیا ہم ایسے حاکموں سے جنگ نہ کریں، ایسے حاکموں کے خلاف بغاوت نہ کریں، جنگ نہ چھیڑ دیں؟ قال لا ما صلوا، کہا نہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں، جب تک وہ نماز قائم رکھیں، نماز کا اہتمام التزام کرتے رہیں، تب تک نہیں، ان سے جنگ نہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الامارہ میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1854۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا حکام آئیں گے، ان کے اندر عیوب ہوں گے، اچھائیاں بھی ہوں گی، برائیاں بھی ہوں گی، لیکن جب تک کہ وہ اسلامی شعائر کو باقی رکھیں، نماز کا اہتمام کرتے رہیں، نماز کو قائم رکھیں، مسلمان باقی رہیں، ان کے خلاف تم جنگ نہیں کر سکتے، صرف یہ کہہ کر کہ ان کے اندر غلطیاں ہیں، ان کے اندر برائیاں، ان کو ہٹاؤ، پاور کے ذریعے سے ہٹاؤ، نہیں کر سکتے، بغاوت نہیں کر سکتے، تنگی اور کشادگی میں، خوشی میں، ناخوشی میں نہیں، ان کے خلاف بغاوت نہیں۔ ہاں مگر یہ کہ وہ کھلم کھلا کفر کرنے لگے، کھلم کھلا کفر بتاتا ہے، وہ اجتہادی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، ایک دم صاف صریح ہو، گمان نہیں ہونا چاہیے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایسا ہے، نہیں، کھلم کھلا علانیہ وہ ہونا چاہیے، کفرم بواہا، اس کے کفر ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے کفر ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے بارے میں صریح دلیل ہونی چاہیے۔ یہ حکام کے تعلق سے تھی۔ ایک سوال رہ جاتا ہے کہ کیا یہ باتیں غیر اسلامی حکومت کے لیے بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو انشاءاللہ اس بات کو ہم اگلے درس میں تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے لیے کیا مسلمانوں کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ وہ ان کے خلاف خروج کریں یا ان کے خلاف بغاوت کریں، خیانت کریں، سازش کریں، کیا کریں؟ تو اس سلسلے میں الحمدللہ اسلام میں رہنمائی موجود ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔